بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے لشکر کے آنے کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرما لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض فرما لیا۔ آگے حدیث کا اور مضمون بھی ہے جو کہ جہاد کے باب کے شروع میں حصہ اول صفحہ 328 پر گزر چکا ہے۔ امام احمد اور امام مسلم بدر کے واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے چچا کے بیٹے، خاندان کے لوگ اور بھائی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں، تو ہم ان سے جو فدیہ لیں گے وہ کفار سے مقابلے کے لیے ہماری قوت کا ذریعہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، تو پھر یہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، جو حضرت ابو بکر کی رائے ہے وہ میری رائے نہیں ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فلاں آدمی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں، اور عقیل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں، وہ عقیل کی گردن اڑا دیں، اور فلاں آدمی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حمزہ کے حوالے کر دیں، حضرت حمزہ ان کی گردن اڑا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے، یہ لوگ قریش کے سردار اور امام اور قائد ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور میری رائے آپ کو پسند نہ آئی، اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی وجہ معلوم ہونے پر مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا، اور اگر رونا نہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی بتکلف رونے کی صورت بنا لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کے شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست، بڑی حکمت والے ہیں۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا تو ان سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دے دیا ہے، بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دے دیا ہے، اور یہ لوگ کل تمہارے بھائی ہی تھے، لہذا ان کے ساتھ نرمی ہی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی رائے پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر متوجہ ہو کر وہی بات ارشاد فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غم اور پریشانی کا اثر دور ہو گیا، پھر آپ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان سے فدیہ لینا قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ لینے کی رائے کی طرف رجحان صرف صلہ رحمی اور رحم دلی کی وجہ سے تھا۔
البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صرف مالی فوائد کو سامنے رکھ کر یہ رائے دی تھی، اور اکثر صحابہ نے دوسری دینی مصلحتوں اور اخلاقی پہلو کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے دی تھی، اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غلطی قرار دیا، اور یہ غلطی تھی تو ایسی کہ ان لوگوں کو سخت سزا دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا تھا، مگر سزا دینے سے وہ چیز مانے ہے جو اللہ پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے، اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اہل بدر کی خطاؤں کو اللہ معاف کر چکا ہے۔ نمبر 3، ان قیدیوں میں سے بہت سوں کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا، وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے ہیں، ان کو معاف فرما کر دنیا میں باقی رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفر و شرک سے توبہ کی توفیق دے دے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور آپ کو جھٹلایا، آپ ان کو اپنے پاس بلائیں اور ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ گھنے درختوں والا جنگل تلاش کریں، پھر ان لوگوں کو اس جنگل میں داخل کر کے اوپر سے آگ جلا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سنی اور کوئی فیصلہ نہ فرمایا اور اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بعد نے کہا، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے، اور بعد نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے، اور بعد نے کہا آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا نرم فرما دیتے ہیں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا سخت فرما دیتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے، اور جو شخص اس باب میں میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت کثیر الرحمہ ہیں۔ اور اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور آپ اگر ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے رب نہ چھوڑیو زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا۔ اور اے عمر، تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جائیں، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم ضرورت مند ہو، اس وجہ سے ان قیدیوں میں سے ہر قیدی یا تو فدیہ دے گا یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حکم سے سہیل بن بیضہ کو مستثنی قرار دیا جائے، کیونکہ میں نے اس کو اسلام کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا مجھے اپنے اوپر آسمان سے پتھروں کے برسنے کا ڈر لگا اتنا مجھے کبھی نہیں لگا۔ ڈر اس وجہ سے تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نامناسب بات کی فرمائش نہ کر دی ہو۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا کہ سہیل بن بیضہ کو مستثنی کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ سے لے کر 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر غزوہ خندق کے موقع پر مصیبت سخت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان کے 2 سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف مری کو بلا بھیجا
اور ان کو مدینہ کا تہائی پھل اس شرط پر دینے کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے مقابلے سے واپس لے جائیں۔ چنانچہ آپ کے اور ان کے درمیان صلح کی بات شروع ہو گئی، حتیٰ کہ انہوں نے صلح نامہ بھی لکھ لیا، لیکن ابھی تک گواہیاں نہیں لکھی گئی تھیں اور صلح کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کی باتیں چل رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صلح کر لینے کا پختہ فیصلہ فرما لیا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بلا کر اس صلح کا ان سے تذکرہ فرمایا اور ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صلح کا کام آپ کو پسند ہے اس لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، یا اللہ نے آپ کو اس صلح کرنے کا حکم دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یا یہ صلح ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ صلح تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ صلح اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے عرب والے ایک کمان سے تم پر تیر چلا رہے ہیں، یعنی سارے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے کھلم کھلا تمہاری دشمنی کر رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ یوں صلح کر کے ان کی طاقت کچھ تو توڑ دوں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی عبادت کرنے میں اکٹھے تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تو اس زمانے میں ہماری ایک کھجور بھی زبردستی کھا لینے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا، ہاں ہمارے مہمان بن جاتے یا ہم سے خرید لیتے تو پھر یہ ہماری کھجور کھا سکتے تھے۔ اب جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اسلام کا شرف عطا فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے اسلام دے کر ہمیں عزت عطا فرما دی، تو اب ہم خود اپنے پھل انہیں دیں گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ہمیں اس صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم ان کو تلوار کے علاوہ کچھ اور نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانو اور تمہارا کام، تمہاری رائے صلح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صلح نامہ لیا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹا دیا اور کہا کہ وہ ہمارے خلاف اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حارث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خندق کے موقع پر آ کر کہنے لگا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو ورنہ میں آپ کے خلاف مدینہ کو سوار اور پیدل لشکر سے بھر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا، ان دونوں نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو زمانے جاہلیت میں کبھی ایسی ذلت والی بات پر راضی نہیں ہوئے، اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نواز دیا ہے تو اس ذلت والی بات پر ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حارث کو یہ جواب دیا، اس نے کہا، محمد آپ نے نعوذ باللہ بد عہدی کی۔ طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حارث غطفانی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نامی لوگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا، مجھے معلوم ہے سارے عرب کے لوگ تم کو ایک کمان سے تیر مار رہے ہیں، یعنی وہ سب تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور حارث تم سے مدینہ کی آدھی کھجوریں مانگ رہا ہے، تو اگر تم چاہو تو اس سال اسے آدھی کھجوریں دے دوں، آئندہ تم دیکھ لینا۔ ان حضرات نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ آسمان سے وحی آئی ہے؟ پھر تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو ہم آپ کی رائے پر عمل کریں گے، لیکن اگر آپ ہم پر شفقت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہم اور یہ برابر ہیں، یہ ہم سے کھجور بھی زبردستی نہیں لے سکتے، ہاں خرید کر یا مہمان بن کر لے سکتے ہیں۔ ان حضرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تو شفقت کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر حارث سے کہا، تم سن رہے ہو کہ یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ حارث نے کہا، اے محمد آپ نے معاذ اللہ بد عہدی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس طرح کے امور میں رات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کے لیے گفتگو فرماتے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا
ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.